آج ویو 360 میں سلامتی کونسل میں روس اور یوکرین کی سرحد پر جاری بحران پر بحث، روس پر سفارتی دباؤ میں اضافہ۔ امریکہ میں مسلمانوں کی کہانیاں سامنے لانے کے لیے ایک آن لائن پبلیکیشن کا آغاز۔ جب ہم نے کام شروع کیا تو لوگ ہمیں جانتے نہیں تھے کہ ہم کتنے اہل ہیں یا ہماری قابلیت کتنی ہے، بس ہم عورتوں کا ایسا گروپ تھے جو کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اور شدید صدمے سے گزرنے والے فوجیوں کے علاج کے لیے ایک ایپ کا استعمال۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اسے اپنے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک انتہائی تربیت یافتہ ماہر نفسیات کے لیے ایک ٹول ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ روس کے یوکرین کی سرحد پر بڑی تعداد میں افواج کی تعیناتی سے پیدا ہونے والی صورتحال پر کل ہونے والا سیکیورٹی کونسل کا اجلاس کسی ایکشن یا مشترکہ بیان کے بغیر ختم ہو گیا۔ تاہم صدر بائیڈن کے خیال میں اس اجلاس کا منعقد ہونا خوش آئند ہے۔ امریکی صدر نے اسے دنیا کو یکجہتی کے ساتھ آواز اٹھانے پر آمادہ کرنے، طاقت کے استعمال کو رد کرنے، فوجی تناؤ کم کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے سفارتکاری کو بہترین حل سمجھنے کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا یہ اجلاس روس کی جانب سے یوکرین کے 3 اطراف سرحدوں پر فوجیں اکٹھا کرنے سے کئی ماہ سے پیدا ہونے والے تناؤ کے بعد امریکہ کی درخواست پر بلایا گیا تھا۔ اجلاس میں امریکی سفیر نے امریکہ کے اس الزام کو دہرایا کہ روس یوکرین میں دراندازی کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم روسی سفیر نے نہ صرف اس الزام کی تردید کی بلکہ امریکہ پر تنازع کو ہوا دینے کا الزام بھی عائد کیا۔ The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous. ہمیں یورپ میں جس صورتحال کا سامنا ہے وہ ہنگامی نوعیت کی اور خطرناک ہے۔ یوکرین اور اقوام متحدہ کے ہر رکن ملک کے لیے اس سے بڑا خطرہ نہیں ہو سکتا۔ روس کے اقدامات اقوام متحدہ کے منشور کی روح پر ایک حملہ ہیں اور ہر کسی کی سوچ کے مطابق یہ امن اور سیکیورٹی کے خلاف ایک واضح اور نتیجہ خیز خطرہ ہے۔ امریکہ کا موقف واضح ہے کہ اگر یہ معاملہ واقعتاً یورپ میں روس کے سیکیورٹی خدشات پر مبنی ہے تو ہم انہیں مذاکرات کی میز پر آ کر ان پر بات کرنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ We're offering them an opportunity to address these concerns at the negotiating table. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это... جنگ کے خطرے کی بات کرنا بذات خود اشتعال انگیزی ہے۔ آپ تقریباً جیسے اس حملے کی اپیل کر رہے ہیں، خود چاہتے ہیں کہ ایسا عمل ہو جیسے کہ آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے الفاظ حقیقت میں بدل جائیں۔ باوجود اس کے کہ ہم بارہا ان الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں اور باوجود اس کے کہ اس تمام عرصے کے دوران کسی بھی روسی سیاستدان یا اہم شخصیت نے کوئی ایسا لفظ ہی نہیں کہا جو یوکرین پر کسی حملے کی منصوبہ بندی کی دھمکی کے مترادف ہو۔ اس کے برعکس ہر سطح پر ہم قطعی طور پر ایسے منصوبوں کو مسترد کرتے رہے ہیں۔ عائزہ عرفان نیو یارک سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے سلامتی کونسل کے کل کے اس اجلاس کی مزید تفصیل جانتے ہیں۔ عائزہ، یوکرین سلامتی کونسل کا رکن نہیں ہے لیکن یوکرینین انوائے کو بھی خطاب کی دعوت دی گئی تھی، ان کا کیا کہنا تھا؟ جی، یوکرینین انوائے سرجی کائسلیتسکیا نے اس اجلاس سے خطاب کیا اور انہوں نے اپنا موقف وہاں موجود ممبرز کے سامنے پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے پر جس قدر سنجیدہ گفتگو کی سیکیورٹی کونسل میں اس وقت ضرورت تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں رہی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس کے ساتھ ان کا ماضی میں جو تجربہ رہا، اس کے بعد وہ صرف اس اعلان کو قبول نہیں کر سکتے کہ روس یوکرین پہ حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کے لیے روس کو عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے اور اپنی فوجیں سرحد سے ہٹانی ہوں گی۔ دیکھیے، اس بحران کو جو چیز ہوا دے رہی ہے وہ روس کی جانب سے نیٹو کے اتحادی ممالک پر یہ دباؤ ہے کہ وہ یوکرین کو اس کا حصہ نہ بنائیں، جس کی وجہ سے جس کے رسپانس میں یوکرینین انوائے کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ملک ایک خود مختار ملک ہے اور اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ہر حوالے سے اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں لیکن ہم بات چیت کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ولادیمیر زیلنسکی جو کہ یوکرینین صدر ہیں وہ روسی صدر پوٹن سے بات چیت کے بھی خواہش مند ہیں۔ عائزہ، سلامتی کونسل کے دوسرے اراکین جو تھے ان کا کیا رد عمل تھا اس اجلاس میں، خاص طور پہ چین کی جانب سے جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں جن ممالک کے پاس؟ دیکھیے، چین کی جہاں تک آپ نے بات کی تو چین کا اس سارے معاملے میں جھکاؤ روس کی طرف نظر آتا ہے، جیسے کہ پروسیجر ووٹ کے ذریعے اس اجلاس کے منعقد ہونے سے پہلے جب رشیا نے اس اجلاس کو روکنے کی کوشش کی تو چین کا ووٹ رشیا کی حمایت میں تھا۔ اسی طرح
کل کے اجلاس کے دوران چینی سفارتکار کا جونگ جنگ کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے پر خاموش سفارتکاری کی ضرورت ہے، مائکرو فون ڈپلومیسی کی ضرورت نہیں. لیکن یورپ کے دوسرے ممالک کی جانب سے ظاہر خدشات ظاہر کیے گئے. فرانس کے سفیر کا جیسے کہ یہ کہنا تھا کہ روسی افواج کی اس طرح کی نقل و حرکت ایک دھمکی امیز رویہ ہے، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر روس بات چیت کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا اور عالمی قوانین کا احترام نہیں کرتا تو اسے شدید ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. عائزہ، ایک چیز اور اگر ہم روس اور امریکہ کے درمیان اس تنازع کے سفارتی حل کے لیے دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے بھی رابطے ہو چکے ہیں، تو ماہرین کیا سمجھتے ہیں، اب آگے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیے، جیسے کہ کل کے اجلاس کے حوالے سے آپ نے بھی پہلے ذکر کیا، کیونکہ روس جو ہے سلامتی کونسل کا ایک ایسا ممبر ہے جسے ویٹو پاور حاصل ہے، تو اس کا کوئی فوری حل اس فورم پہ تو شاید ممکن نہ ہو سکے. لیکن عالمی سطح پہ جتنے بھی سفارتکاری کی کوششیں ہیں وہ جاری ہیں پچھلے چند ہفتوں سے، اور آگے بھی کنٹینیو کر رہی ہیں. جیسے کہ امریکا اور امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ بلنکن اور رشین وزیر خارجہ کے درمیان پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی، آج بھی ایک ٹیلی فونک رابطہ متوقع ہے. اس کے علاوہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر بورس جانسن جو ہیں وہ آج یوکرین کے دورے پر ہے اسی معاملے کے حل کے لیے، اور وہ یہ بھی کوشش کریں گے وہ سیٹ اپ پیوٹن سے اس بارے میں بات کریں. اس کے علاوہ نارمینڈی فارمیٹ جو ایک گروپ ہے 4 ممالک کا، جرمنی، روس، فرانس اور یوکرین کا، جو 2014 کے تنازع کے بعد وجود میں آیا تھا، ان کا بھی ایک اجلاس جنوری میں ہو چکا ہے اور فروری میں بھی ایک اجلاس متوقع ہے. کل امریکہ کی جو سفیر ہے یونائٹڈ نیشن میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ کل کی میٹنگ ایک موقع دینا تھا روس کو کہ وہ اپنے آپ کو اپنا نقطہ نظر واضح کر سکے، اور انہیں امید ہے کہ شاید یہ معاملات گفتگو شنید سے حل کیے جا سکیں. بہت شکریہ عائزہ عرفان آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ کے سامنے سے. بہت شکریہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا. اگر ہم علاقائی تنازعات کی بات کرتے ہیں یا سفارتکاری کی بات کرتے ہیں، عالمی تنازعات اور سفارتکاری کے حوالے سے جو ایران کا تنازع ہے وہ بھی کافی حد تک پچھلے کچھ عرصے سے اس پہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. 2015 کا JCPOA کا جو معاہدہ ہے اس کو بحال کرنے کے لیے فرانس کے صدر نے حال ہی میں ایک بیان دیا جس میں انہوں نے اپنے ہم منصب ایرانی صدر سے کہا کہ اگر ایران اپنی جوہری سرگرمیاں بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے ایران پر لگی پابندیاں اٹھانے کا معاہدہ اب بھی ممکن ہے، لیکن اس کیس میں بات چیت میں تیزی لانے کی ضرورت ہے. یہاں اگر واشنگٹن میں بات کرتے ہیں تو امریکی انتظامیہ سمیت بہت سے حلقوں کا خیال ہے کہ اگر ایران کو روکا نہیں جاتا تو وہ جلد جوہری ہتھیار بنانے کے قابل ہو جائے گا. وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ نے 2 امریکی تجزیہ کاروں سے بات کی جن کی رائے میں ایران کا اصل مقصد جوہری اسلحے کا حصول نہیں ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ پیر کو خبردار کیا کہ ایران اس مرحلے کے انتہائی قریب ہے جب اسے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم کی افزودگی میں صرف چند ہی ہفتے لگیں گے. Simply put, for all of the malicious activities that Iran is engaged in. اگر ایران کی خطے میں یا خطے سے باہر بددیانتی پر مبنی سرگرمیاں دیکھی جائیں تو ایسا ایران جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں یا انہیں فوری طور پر بنانے کی صلاحیت موجود ہے تو پھر ایران ان سرگرمیوں سے متعلق سزا سے بچنا چاہے گا. امریکہ اور 5 دوسری عالمی طاقتوں کے ایران کے ساتھ طے پانے والے JCPOA معاہدے کی روح سے ایران نے اپنے اوپر لگی پابندیوں میں نرمی کے بدلے میں اپنے جوہری پروگرام کی سرگرمیاں محدود رکھنے کا وعدہ کیا تھا. تاہم سن 2018 میں صدر ٹرمپ کی جانب سے معاہدے سے علیحدگی اور ایران پر پھر سے پابندیاں لگائے جانے کے بعد ایران نے بھی اپنی جوہری سرگرمیاں بحال کر دی تھیں. اس معاہدے سے نکل جانا امریکی خارجہ پالیسی کے گزشتہ 5 یا 10 سالوں میں کیے گئے فیصلوں میں سب سے بدترین فیصلہ تھا. صدر بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد سے امریکہ اور ایران 2015 کے ایران جوہری معاہدے میں واپس لوٹنے کی غرض سے گزشتہ سال سے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات کر رہے ہیں. بائیڈن انتظامیہ میں پائے جانے والے خدشات کے برعکس سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار کامران بخاری اور ایران امور کے ماہر ایلیکس وٹانگ کا سمجھتے ہیں کہ ایران کا اس وقت بڑا مقصد جوہری ہتھیار کا حصول نہیں. فی الوقت ایران نیوکلیئر ویپنز نہیں پرسو کر رہا اتنی تیزی سے جتنی تیزی سے وہ اس ایشو کو بروئے کار لا کر تو اپنے اوپر سے سینکشنز ہٹوانے کی کوشش کر رہا ہے.
حال ہی میں روسی دارالحکومت میں ایرانی صدر اور ان کے روسی ہم منصب کی ملاقات کو مغرب میں بہت غور سے دیکھا گیا. It really seems to believe that Russia and China are the emerging new powers. ایران کے خیال میں روس اور چین عالمی منظرنامے پر ابھرتی ہوئی نئی طاقتیں ہیں جو ایران کی مدد کر سکتی ہیں اور اسے امریکہ کے خلاف تحفظ فراہم کر سکتی ہیں، اور اگر روس اور چین اس قسم کا تحفظ فراہم کر سکتے ہیں تو ایران وہ کام جاری رکھنا چاہتا ہے جو وہ خطے میں کر رہا ہے، جیسے کہ حالیہ برسوں میں شام اور عراق جیسے علاقوں میں حاصل کی جانے والی کامیابیوں کو مستحکم بنانا. تاہم ایران کے لیے علاقے میں اپنی پرانی پالیسیز کو جاری رکھنا آسان نہیں رہا. اب ایران ایک ایسے نہج پہ ہے گزشتہ کئی سالوں سے کہ جہاں وہ جو سینکشنز ریجیم ہے اس کی وجہ سے اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ میکس آؤٹ ہو چکی ہیں. اب وہ اس طریقے سے جو ہے ڈومیسٹک پولیٹیکل اکانومی اور جارحانہ فارن پالیسی، جیسے کہ حوثی باغیوں کو کی امداد کرنا یمن کے اندر، عراق کا میں نے ذکر کیا، شام میں جو ہے صدر اسد کی حکومت کی پش پنائی، حزب اللہ کی پش پنائی، اس طرح کی جو دیگر جو فارن پالیسی جسے کہتے ہیں امپیریٹیوز ہیں ایران کے، وہ بیلنس نہیں ہو پا رہے ڈومیسٹک پولیٹیکل اکانومی میں کیونکہ سینکشنز بہت ہیں. ایران خطے میں اپنی پوزیشن کیسے مضبوط کرتا ہے، اس کا فیصلہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے ساتھ اس کے جاری مذاکرات کے نتیجے پر بھی ہوگا. مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ، ہیوسٹن، ٹیکساس. پاکستان کا تجارتی خسارہ رواں مالی سال کے دوران 25 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے. حکومت عالمی مالیاتی ادارے سے 3 سال میں 6 ارب ڈالرز کا نیا قرض حاصل کرنے کے لیے مشکل پالیسی فیصلے کر رہی ہے. امید کی کرن پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے کینسل ہونے والے آرڈرز سے بنتی نظر آتی ہے جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اس خبر کی تفصیل سمیت پاکستان اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. امریکہ میں ایک غیر سرکاری مسلمان تنظیم نے اپنی طرز کی ایک ایسی پہلی آن لائن پبلیکیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں. اس جریدے کو امریکی ریاست وسکانسن میں مسلمانوں کے جریدے کے طور پر جانا جاتا ہے. نہ صرف اس پبلیکیشن کو شروع کرنے کا سہرا ایک خاتون کے سر ہے بلکہ اس پبلیکیشن پر کام کرنے والی بھی سب خواتین ہی ہیں. آج کے شیروں میں نخبت مالک کی رپورٹ. فلسطینی نژاد امریکی خاتون جانا نجیب یوں تو مائکرو بایولوجی میں ڈگری یافتہ ہیں، لیکن انہوں نے چند سال پہلے صحافت سے منسلک اپنی طرز کے ایک منفرد پروجیکٹ کا آغاز کیا. اس کا خیال یہ وجہ تھی کہ بیشتر اوقات خوف لوگوں کو نہ جاننے سے اور لا علمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور ہم ایک چھوٹی سی آبادی ہیں. ہم وسکانسن کی تمام 60-70 لاکھ کی آبادی تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ایک ایسا فورم ضرور بنا سکتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملیں، اور ہمیں لگا کہ وسکانسن مسلم جرنل ایسا کر سکتا ہے. جانان نجیب نے اپنی زیادہ تر زندگی ملواکی شہر میں گزاری ہے جو امریکی ریاست وسکانسن کا شہر ہے اور جہاں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 20,000 ہے. تعلیم مکمل کرنے کے بعد جانان نے اپنے ارد گرد رہنے والی اپنے جیسی مسلمان خواتین کے بارے میں آگہی پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کی اور 1994 میں ملواکی مسلم وومن کولیشن کا آغاز کیا. 4 سال پہلے شروع ہونے والا وسکانسن مسلم جرنل ان کی اس تنظیم ہی کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے جانان ایڈیٹر کے فرائض بھی انجام دیتی ہیں. جب ہم نے کام شروع کیا تو لوگ ہمیں جانتے نہیں تھے کہ ہم کتنے اہل ہیں یا ہماری قابلیت کتنی ہے. بس ہم عورتوں کا ایسا گروپ تھے جو کچھ کرنا چاہتی تھیں. میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں خود اپنی کمیونٹی میں یا باہر سنجیدگی سے لیا جاتا تھا. اب 25-26 سال بعد ہم ایک طرح کی فیصلہ ساز قوت بن گئے ہیں. وسکانسن مسلم جرنل کے لیے کام کرنے والی صحافی، فوٹوگرافر، ایڈیٹر اور رائٹر سب کی سب خواتین ہیں. مسلمانوں کی مخصوص کہانیوں پر کام کرنے والی خواتین کی ٹیم میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی شامل ہیں. Kind of the missing piece was really meeting Muslim women
जिस चीज़ की कमी थी वो मुसलमान ख़वातीन से मिलना था, और वो तो इतनी प्यार करने वाली होती हैं, उनमें एक दूसरे के लिए एक बहन चारा पाया जाता है। मसलन मेरी मुलाजमत के पहले हफ्ते के दौरान मुझे बहन कहकर पुकारा गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़वातीन की एक दूसरे के लिए ऐसी मुस्बत सोच आपको पुरएतमाद और बाइख्तियार बनाती है। मैं दरअसल हाई स्कूल से ही ऐसा कुछ करना चाहती थी। मैं हमेशा से सहाफ़ी बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यहाँ काम करना बहुत ही कूल है, मुझे यहाँ लिखने का मौका मिलता है और ये देखकर खुशी होती है कि लोग मेरी तहरीरें पढ़ते हैं। मिल्वाकी मुस्लिम वुमेन कोएलिशन मकामी सियासतदानों और दीगर मजहबी और फलाही तंजीमों के साथ मिलकर काम करती है। ये अमरीकी मुसलमानों का पहला ग्रुप है जिसने हाल ही में अमरीकी फ़ौजी अड्डे फोर्ट मैकॉय पर अफ़गान पनाह गुज़ीनों से मुलाकात की थी। Being a woman and doing this work, एक औरत होने के नाते ये काम बहुत बाइख्तियारी का एहसास देने वाला है, क्योंकि जब हम सामने आते हैं तो मुस्लिम ख़वातीन के बारे में अक्सर पहले से कायम एक तस्वुर होता है। इसलिए जब हम अपने आप का इजहार करते हैं और चैलेंजेस कबूल करने और उनका सामना करने की अहलियत दिखाते हैं और सख्त सवालात का जवाब देने से पीछे नहीं हटते, तो मेरे ख्याल में इससे तस्वुरात तब्दील होते हैं। मैं समझती हूँ कि एक खातून, एक मुसलमान खातून और बिलखुसूस हिजाब पहनने वाली मुस्लिम खातून होने के नाते शायद ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। मिल्वाकी मुस्लिम वुमेन कोएलिशन के तहत चलने वाला विस्कॉन्सिन मुस्लिम जर्नल जानान नजीब के मुताबिक 70 से ज़्यादा मुल्कों में पढ़ा जाता है और अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर इसके सबसे ज़्यादा क़ारीन चीन में हैं। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, मिल्वाकी, विस्कॉन्सिन। अमेरिका में ऑनलाइन रिटेल बिजनेस में सबसे ज़्यादा मुनाफा अमेज़ॉन कमाता है और इसकी एक खुसूसियत सिर्फ चंद घंटों में डिलीवरी की सहूलत भी है। रोज़ाना पूरे अमेरिका से मिलने वाले लाखों ऑर्डर्स को अमेज़ॉन फौरी तौर पर पूरा कैसे करता है, इस पर तफसीली रिपोर्ट आने वाले शोज़ में। आज इसकी एक झलक। हमारे कस्टमर्स हमारा जुनून है। वो जहाँ कहीं हो हम खुद कस्टमर्स तक पहुँचते हैं और जो कुछ हमारे बस में है उनके लिए करने की कोशिश करते हैं। इस सेंटर से हम हर हफ्ते तकरीबन 2 से 3 लाख अशिया डिलीवर करते हैं। मैं अमेज़ॉन की तेज तर सोचने की सलाहियत का बहुत कदरदान हूँ। ये सब सहूलत फराहम करने और तेज रफ्तार और मुस्तैद डिलीवरी की बात है। अशिया की वैरायटी जो खुद कस्टमर्स को मुतासिर करे और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। जंग के नतीजे में ट्रॉमा या शदीद सदमे से मुतासर होने वाले फौजियों के इलाज में मदद के लिए अब एक नया तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें मरीज को खुद पर बीतने वाले हालात से मिलते जुलते लेकिन कंप्यूटर की मदद से बने वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन से गुजारा जाता है। ये तरीका है क्या और ये नया हल किस हद तक मददगार साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। वर्चुअल रियलिटी का ये तजर्बा कोई खेल नहीं है, ये एक ऐप है जिसे ब्रेव माइंड कहा जाता है और जो मैदानी जंग के वाक़यात को हकीकी अंदाज में पेश करने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद है ट्रॉमा यानी किसी शदीद सदमे के बाद पैदा होने वाले जहनी तनाव से मुतासिर फौजियों का इलाज करना। आप मरीज को उन मखसूस हालात का दोबारा तजुर्बा करवा सकते हैं जिनसे वो गुजरे हैं, चाहे वो कोई अफगान गांव हो या इराक का कोई मसरूफ बाजार। मुआलिज सौती तासुरात के जरिए दिन के मखसूस औकात का माहौल पैदा कर सकते हैं। हम इसे इस तरह तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मरीज जब किसी भीड़ और हजूम में हो या दरवाजे की जानिब पुश्त करके किसी रेस्टोरेंट में बैठा हो तो उसका जहन किसी अचानक खतरे के खौफ से लड़े, भागने या मुंजबद कर देने वाला रद्द अमल ना दे। क्रिस मीक सोल्जर स्ट्रॉन्ग नामी गैर मुनाफा बख्श तंजीम के बानी है। ये इदारा ब्रेव माइंड को साबिक फौजियों के अस्पतालों में मुतारिफ करवाने के लिए काम कर रहा है। क्रिस मीक के मुताबिक ये ऐप ऐसे साबिक फौजियों के लिए अपील रखती है जो नौजवान हैं। सितंबर 11 के बाद नस्ल वाकई एक गेमिंग जनरेशन है। ये काउच पर दराज होकर किसी थेरेपिस्ट से बात करने का महज एक मुख्तलिफ अंदाज है। इसके ब्रिजो का कहना है कि वर्चुअल रियलिटी थेरेपी ज़्यादातर मरीजों के लिए बखूबी काम करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रिवायती तरीक़ों को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि शदीद सदमे का चाहे फर्जी तौर पर ही सही फिर से तजर्बा करना एक दुश्वार मसले का दुश्वार इलाज है। ये हमेशा एक परेशान कुन यादाश्त रहेगी, लेकिन ये लोगों को मेल जोल से रोक देने वाला, कोई पाबंद कर देने वाला तजुर्बा नहीं रहेगा। जब उन्हें पहली बार ब्रेव माइंड से मुतारिफ करवाया गया तो क्रिस मीक चाहते थे कि वर्चुअल रियलिटी के मुख्तलिफ तजर्बात को आजमाया जाए।
اور جس نئی کیٹیگری نے ان پر سب سے شدید اثر چھوڑا اسے جنسی صدمے سے بچ جانے والوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس منظر نامے میں آپ بار میں کسی سے باتیں کر رہی ہیں اور آپ کی آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں اور آپ سو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ بیدار ہوتے ہیں آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو آپ سیدھے لیٹے ہوتے ہیں اور آپ کا حملہ آور آپ پر جھکا ہوتا ہے۔ اس تجربے نے مجھے واقعی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسکپ ریزو کا کہنا ہے کہ کچھ ماہرین نفسیات کا مشورہ ہے کہ یہ منظرنامہ ان کے مریضوں کے لیے انتہائی شدید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اسے اپنے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک انتہائی تربیت یافتہ ماہر نفسیات کے لیے ایک ٹول ہے۔ یقینی طور پر یہ ایک دشوار مسئلے کا دشوار علاج ہے۔ ٹینا مچل کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ ویو 360 میں کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو دو ایسے بھائیوں سے ملوایا تھا جو قیام پاکستان کے وقت جدا ہوئے تھے، اور یہ دونوں بھائی 74 سال بعد کرتارپور میں ملے تھے۔ محمد صدیق کے بھائی جو قیام پاکستان کے وقت بھارت میں ہی رہ گئے تھے، اب پاکستانی حکومت نے ان کی خواہش پر انہیں ویزا جاری کر دیا ہے اور وہ اپنے بھائی سے دوبارہ ملنے پاکستان آ رہے ہیں۔ نوید نسیم کی رپورٹ۔ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਮੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਪਵੋ। ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਮਲਲਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਸਾਨੂੰ। ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੱਪਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਘਰ। ਉੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ لیکن جاتے جاتے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نئے چینی سال کے آغاز پر کیسے پینڈاز کے بچے اس دن کو منانے کے لیے لگائی جانے والی سجاوٹوں سے کھیل رہے ہیں اور تصویریں بنوا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے۔